منبر شریف پہ جلوہ افروز علماء اہل سنت، شعراء کرام محفل پاک میں تشریف فرما، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وصدق بلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، یہ ہماری اوراد کی اجتماعی خوش نصیبی اور نیک بختی ہے کہ ہم اوراد علماء ربانیین کی سرپرستی میں یاد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں۔ آج کی بزم پاک محلے کے نوجوانوں نے، بڑے بزرگوں نے، پیارے عزیز بچوں نے محبت سرکار میں سجائی ہے۔ اگر سچ ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کپڑا چاہے اسلامی ہو یا نہ ہو، چہرہ چاہے اسلامی ہو یا نہ ہو، کھانا پینا اسلامی طور طریقے پہ ہو یا نہ ہو، اوڑھنا پہننا اسلامی طور طریقے پہ ہو یا نہ ہو، لیکن دل میں جو محبت رسول ہے، ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ دل میں جو محبت رسول ہے، یہ مداحان رسول جب نبی کے نام کا ذکر کرتے ہیں تو آپ بتائیے آپ کے دل میں محبت کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا؟ دھاری انشاءاللہ ان بزرگوں کے فیضان سے آج نہیں تو کل آپ رکھ لیں گے، اسلامی لباس اپنا لیں گے، اسلامی رہن سہن اپنا لیں گے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہ دل عشق رسول سے منور ہو۔ اور محفل میلاد مصطفیٰ کا سجانا، اس محفل کا رچانا، جگمگانا، اسے سنوارنا، روشنی، کمکموں، لائٹ، غباروں، جھنڈیوں، جھالروں، شامیانے سے مزین کرنا، ایک ایک قدم اس کے لیے چلنا،
یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آگے کی کچھ کرسیاں یہاں پہ خالی ہیں، کچھ کرسیاں یہاں پہ خالی ہیں، بڑے اطمینان سے آپ بیٹھے ہیں۔ قطعاً میری طبیعت نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ کو ڈسٹرب کروں، آپ کی جگہ سے اٹھاؤں، لیکن اگر یہ آگے کی کرسیاں خالی رہیں گی تو جو تسلسل ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ بن نہیں پاتا ہے۔ تو اگر آپ میرا جملہ سمجھ رہے ہو تو میں آپ کو آپ کے امام صاحب کا واسطہ دیتا ہوں، بڑے متقی، پرہیزگار، دانا بینا، نیک، اچھی آواز کے مالک، اچھے انداز میں نماز پڑھانے والے امام، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آگے آ جاؤ بیٹا، سبحان اللہ۔ تھوڑا سرک آئیے، آگے آ جائیے، حضرت کا حکم ہے، آگے آ جائیے، پیچھے بیٹھے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے جن جن بھائیوں نے جتنے قدم تیرے محبوب کی محفل میں، تیرے محبوب کے میلاد کی مجلس میں چل کر کے اپنے آپ کو آگے کیا ہے، محبت رسول میں قدم آگے بڑھایا ہے، ان سب کو اتنے اتنے قدم جنت سے قریب فرما دے۔ آمین آمین۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل پاک ہمارے امام صاحب قبلہ کی سرپرستی میں، آپ کی مکمل نگہبانی و نگرانی میں، صدارت کہہ لیجئے، قیادت کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، حمایت کہہ لیجئے، سیادت کہہ لیجئے، سب کچھ حضرت کے دست پاک میں ہے۔ الحمدللہ علماء فرماتے ہیں، خود میرے نبی کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ جس نے کسی متقی، پرہیزگار، نیک دل امام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کی اقتداء میں نمازیں ادا کی، گویا اس نے میری اقتداء میں نماز پڑھی۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ میری اقتداء میں نماز پڑھی۔ الحمدللہ میں ایک نہیں کئی مرتبہ پروگرامات میں آپ کے اس محلے میں حاضر ہوا، گاؤں میں حاضر ہوا، اکثر و بیشتر حضرت کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، طبیعت خوب لگتی ہے، چونکہ آپ کے پڑھنے کا جو انداز ہے، آپ کے رکوع و سجود کا جو طور طریقہ ہے، وہ طور طریقہ ہے کہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے بعد یقیناً نماز میں طبیعت لگتی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ ایسے امام کی اقتداء میں آپ پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی سی باتیں ایک لمبے چوڑے مضمون سے، چونکہ جنریٹر کی ضرورت پڑی، لائٹ چلی گئی، ٹائم ہمارا آپ کا ویسٹ ہوا، تو اس میں وقت زیادہ گزر گیا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کا وقت اگر آپ عنایت فرما دیں، کچھ ضرورت کی باتیں آپ کو میں پیش کر دوں۔ آپ نے ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو جلوس نکالا، نوجوان بچے کتنے لوگ جلوس میں شامل تھے؟ اگر آپ ہیں، اچھا سب لوگ شامل تھے۔ بڑھارا گنجن کا نام اسی لیے پورے جوار علاقے میں نہیں بلکہ دور دور تک مشہور ہے، اس لیے مشہور ہے کہ آپ اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جس کا ثبوت ہے آپ کا محبوب ادارہ فتح العلوم بڑھارا گنجن۔
بے شمار طلبہ آپ کے اس ادارے سے پڑھ کر کے نکلے، آج قوم و ملت کی خدمتیں کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی اسی ضرورت کی طرف میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، صرف آدھا گھنٹہ۔ میں سوچتا ہوں کہ تھوڑی بات آپ سنیں، عمل اس پہ زیادہ کریں، اس لیے کہ دوستو یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا دار العمل ہے۔ جو کچھ ہم اور آپ کریں گے اسی کے اعتبار سے آخرت میں ہمیں اور آپ کو بدلہ ملنے والا ہے۔ میں پہلے کچھ اشعار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے 4 مصرے آپ کو پیش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کیسا سنتے ہیں۔ بہت اچھی نعت خوانی ہمارے سہیل بابو نے، جو حافظ قرآن ہیں اور عالمانہ کورس پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے سینے کو ہمیشہ تفہیم قرآن سے روشن و مجلہ فرمائے اور انہیں ایک نیک نام عالم بنائے، بعمل عالم بنائے۔ جو مقصد ان کے والدین کے دل میں ہے اور تھا، اللہ اس مقصد تک انہیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کے بعد جناب حافظ صدام صاحب، انہوں نے بھی بڑی اچھی نعت خوانی پیش فرمائی۔ حضرت کی پاکیزہ تلاوت سے محفل پاک کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ میں بھی کچھ اشعار پڑھوں گا، لیکن ابھی فوراً نہیں، بعد میں جب میں گفتگو اپنی مکمل کروں گا تو کچھ اشعار پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آئیے سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتایا گیا کہ حضرت آج کا یہ پروگرام ایک لوتا نہیں ہے، بلکہ پورے ربیع الاول شریف کے مقدس مہینے میں کوئی محلہ، کوئی گلی بڑھارا گنجن میں باقی نہیں ہے جہاں پہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروگرام نہ ہو۔ ایک ایک جگہ پہ 4 پروگرام۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس تاریخ سے لے کر کے مسلسل سال بھر تک اس محلے میں، اس گھر میں، اس گاؤں میں، اس آبادی میں جہاں پہ ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی گئی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مچل کے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ایک عاشق نے کہا، دور الحاد ہے ایمان بچائے رکھیے۔ دور الحاد ہے ایمان بچائے رکھیے۔ نوجوان بچوں، خاص طور سے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ دور الحاد ہے ایمان بچائے رکھیے، دل کو سرکار کا دیوانہ بنائے رکھیے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، بزم سرکار کو بس یوں ہی سجائے رکھیے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا مقصود مصباحی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک عاشق نے یوں کہا، سرکار کی اس مجلس مقدس کی شان میں آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول۔
चाहे आज आपने मनाई हो, चाहे 12वीं की तारीख में मनाई हो आपने, लेकिन मतलब क्या है, आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, तो कोई है दुनिया का सब गम ईद मिलादे रसूल। और नौजवानों, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये दोनों ईदों से है भारी ईद मिलादे रसूल। मेरे अजीजों,